اے اشرف العلوم میرے شہر آرزو، ظاہر بہت حسین ہے باطن ہے خوب کو آپ کے روبرو کروں جس کا نام سنتے ہی آپ کو اپنی منزل خود نظر آنے لگے گی۔ ایسا منفرد اور نادر و نایاب انداز کہ جس کا موجد بھی وہی اور اسی پر اس کا اختتام بھی ہے۔ میں بطور تمہید 4 مصرے پیش کرتا ہوں کہ محمد کے دیوانے کم بولتے ہیں، محمد کے دیوانے کم بولتے ہیں مگر بات سب محترم بولتے ہیں۔ جنت کا راستہ یہی ہے چلے آئیے، جنت کا راستہ یہی ہے چلے آئیے، یہاں تو نبی کے نقش قدم بولتے ہیں۔ برادرم امام الحق صاحب تشریف لائیں اور اپنے تقریر سے سامعین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ محمد امام الحق نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العلي العظيم۔ قابل قدر اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور معزز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے براہ رو اور گمراہی میں مبتلا لوگوں کی رہنمائی کے لیے اپنے برگزیدہ بندوں یعنی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو مبعوث فرمایا، نیز انہیں صحیفے اور کتابیں عطا فرمائی تاکہ لوگ ان صحیفوں ان کتابوں کو پڑھ کر حقیقی علم تک رسائی حاصل کرے، اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ معزز سامعین، مطالعہ اور کتب بینی استعداد کی کنجی اور خوابیدہ صلاحیتوں کو بیدار کرنے کے بہترین آلہ ہے۔ یہ مطالعہ ہی کا کرشمہ ہے کہ انسان اپنی معلومات میں وسعت پیدا کرتا ہے اور زاویہ فکر و نظر کو وسیع سے وسیع تر کرتا ہے۔ مطالعہ ایک ایسا کنجی ہے، مطالعہ ایک ایسا دوربین ہے جس کے ذریعے انسان دنیا کے گوشے گوشے کو دیکھتا ہے۔ مطالعہ ایک ایسا جہاز ہے جس پر سوار ہو کر ایک مطالعہ کرنے والا دنیا کے چپے چپے کی سیر کرتا ہے اور وہاں کی تعلیمی، تہذیبی، سیاسی اور اقتصادی احوال سے واقفیت حاصل کرتا ہے۔ معزز سامعین، مولانا نور عالم خلیل امینی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آج مطالعہ کرنے والے زیادہ اور پڑھنے والے کم ہو گئے، جس کے نتیجے میں تحریر و تقریر کو مؤثر بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ مطالعہ اور کتب بینی کی ضرورت ہے بلکہ حرز جاں بنانے کی ضرورت ہے۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ جو کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے عظیم شاگردوں میں سے ہیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کر کے ایک انگریز نے کہا تھا کہ جب مسلمانوں کے چھوٹے محمد کا یہ حال ہے تو بڑے محمد کا کیا حال ہوگا۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ کے مطالعہ اور کتب بینی کا یہ عالم تھا کہ پوری رات کتابوں کے مطالعہ میں جاگتے گزار دیتے۔ جب لوگوں نے آپ سے اس مشقت اور اس مجاہدے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ کیسے سو جاؤں، جبکہ ایک عام مسلمان اسی وجہ سے بے فکر ہو کر سوتا ہے کہ جب اس کو کوئی سوال نہیں ملے گا تو اس کا جواب محمد بن حسن سے مل جائے گا۔ معزز سامعین، مطالعہ بہت ضروری ہے۔ آئیے ہم ذرا معلوم کرتے ہیں کہ ہمارے بڑوں کے نزدیک مطالعے کی کیا اہمیت تھی۔ چنانچہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بری صحبت سے تنہائی اچھی ہے لیکن تنہائی سے پریشان ہو جانے کا خوف اور اندیشہ ہے، اس لیے اچھی کتابوں کے مطالعہ کی ضرورت ہے۔ حکیم ابو نصر فارابی کہتے ہیں کہ میرے پاس تیل کے لیے پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے میں راتوں کو چوکیداروں کی قندیلوں کے پاس کھڑے ہو کر کتابوں کا مطالعہ کرتا تھا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مطالعہ انسان کے لیے اخلاق کا معیار ہے، حتیٰ کہ ہندوستان کے راشٹر پتا اور باپو گاندھی جی کے نزدیک بھی مطالعے کی بڑی اہمیت تھی۔ چنانچہ وہ کہتے تھے اس دنیا میں ایک باعزت اور علم قوم بننے کے لیے مطالعہ ضروری ہے۔ مطالعہ کرنے میں جوہر انسانی کو اجاگر کرنے کا راز مضمر ہے۔ ایک مطالعہ کرنے والا انسان علم تو حاصل کرتا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ مطالعے کی عادت صحت کے لیے بڑی مفید ہوتی ہے۔
بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ مطالعہ تو کرتے ہیں پر کچھ یاد نہیں رہتا، پھر مطالعہ کرنے سے فائدہ کیا؟ اس تعلق سے عالم عرب کے مشہور ادیب اور مصنف شیخ سلمان العودہ لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ سے شکایت کی کہ میں نے ایک کتاب پڑھی لیکن مجھے اس میں سے کچھ یاد نہیں رہا، انہوں نے مجھے ایک کھجور دی اور کہا لو یہ چبا کھاؤ، میں وہ ایک کھجور لے کر کھا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا تم اب بڑے ہو گئے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا لیکن یہ کھجور تو تمہارے جسم میں گھل مل گئی ہے، چنانچہ اس کا کچھ حصہ میرا گوشت بنا، کچھ حصہ ہڈی بنا، کچھ حصہ خون بنا، وغیرہ وغیرہ۔ تب میں نے جا کر جانا کہ جو بھی کتاب پڑھتا ہوں، مطالعہ کرتا ہوں، وہ تقسیم ہو جاتی ہے، چنانچہ اس کا کچھ حصہ میری لغت مضبوط کرتا ہے، کچھ حصہ میرا علم بڑھاتا ہے، کچھ حصہ میرے لکھنے بولنے کو اسلوب کو ترقی دیتا ہے، اگرچہ میں اس کو محسوس نہیں کر پاتا۔ معزز سامعین، میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بکثرت نفع بخش کتابوں کا مطالعہ کرنے اور اس سے حاصل شدہ علم پر عمل کرنے اور اسے دوسرے تک پہنچانے کی توفیق ارزانی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔